إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ورحمة الله على آبائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نور حساب محمد سب سے پہلے میں مسلمانان جہان بالخصوص شیعہ حضرت کرار اور اپنے تمام بزرگان کی طرف سے وقت امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج جس کی ولادت کی شب ہے، یقیناً وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس ذات کو بے شعور نہیں سمجھ سکتا۔ ساری باتیں ابھی آپ نے اشعار میں سماعت فرمائی، وہ نظم تھی، یہ نثر ہے۔ جب پروردگار عالم نے دنیا کو نظم دے دیا تو پھر بعد میں قرآن کو نثر بنا کر بھیجا، قرآن کو نثر بنا کر بھیجا۔ پیغمبر اسلام کا ارشاد گرامی کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ عزیزوں، کیوں خلق کیا اللہ نے؟ کیونکہ دستور تخلیق پروردگار یہ ہے کہ پروردگار عالم جب بھی کسی چیز کو خلق کرتا ہے تو اس کا دستور یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ضرورت کو خلق کرتا ہے، بعد میں ضرورت مند کو خلق کرتا ہے۔ پہلے ضرورت کو خلق کرتا ہے، بعد میں ضرورت مند کو خلق کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ضرورت مند یہ شکایت نہ کرے کہ پروردگار ہم موجود تھے لیکن ہوا نہیں تھی، ہماری سانسیں گھٹ رہی تھیں۔ پروردگار ہم موجود تھے، دھوپ نہیں تھی کہ ہم روشنی میں دیکھ سکتے۔ یہ ساری شکایتیں ضرورت مند کر سکتا تھا، تو پروردگار نے یہی کہا کہ دستور تخلیق پروردگار کیا ہے؟ ضرورت کو پہلے خلق کرتا ہے، ضرورت مند کو بعد میں خلق کرتا ہے۔ ضرورت مند کو بعد میں خلق کرتا ہے، تو ضرورت مند کو جب بعد میں خلق کرتا ہے تو عزیزوں اسی دستور کے تحت دیکھیں بہت ساری چیزوں کو، کیونکہ واقعا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور بہت ہی اختصار کے ساتھ سلام محمد علیہ محمد ضرورت مند کو بعد میں خلق کرتا ہے۔ تو عزیزوں کا دستور تخلیق پروردگار یہ ہے۔ تو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس چیز کو ہم زیادہ محسوس کرتے ہیں اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ سب سے زیادہ ضرورت انسان کے لیے اس کی ہدایت کی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، انسان کے لیے اس کی ہدایت کی ہے۔ جب ہدایت کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے تو ہادی کو پہلے بھیجا جائے گا، ہادی کو پہلے بھیجا جائے گا، ہادی کو پہلے بھیجا جائے گا، ہدایت لینے والے کو بعد میں بھیجا جائے گا، ہدایت لینے والے کو بعد میں بھیجا جائے گا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پروردگار عالم نے جناب آدم کو خلق کیا، اس سے پہلے شیطان موجود تھا، پہلے شیطان موجود تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے پروردگار شیطان وجود میں جہاں موجود ہو وہاں اس کے بعد ہادی کو خلق کر رہا ہو؟ تو عزیزوں پیغمبر اسلام آواز دیں گے کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو پروردگار کا دستور تخلیق ہمیں معلوم ہو گیا کہ پروردگار ہادی کو پہلے خلق کرتا ہے اور ہادی ہدایت لینے والے کو بعد میں خلق کرتا ہے۔ تو عزیزوں جب خلق انسان ہوتا ہے تو وہاں پر
بہت سارے نظریات آتے ہیں، اور انہی نظریات میں یہ کہا جائے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے خلق کیا تو کہا یہ گیا کہ دنیا کی ساری چیزیں مادہ ہے، ایٹم ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سارے نظریات کو معلوم ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں مادہ ہیں، ایٹم ہیں۔ جب یہی ایٹم دوسرے ایٹم سے ملتا ہے تو وہ وجود حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے بعد یہی سارے ایٹم جب مل جاتے ہیں تو وہ اپنے کمال تک پہنچتا ہے، اور اسی ایک کمال کا نام ہے انسان۔ اسی ایک کمال کا نام ہے انسان۔ انسان بھی بہت سارے ایٹم سے مل کے وجود میں آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں کہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ بلند پہاڑ جو فلک بوس ہوں، یہ دریا، یہ سمندر کی طغیانی، یہ کشتی، یہ پھول، یہ پرندے، یہ ساری کی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان اس نظریے کو پیش کرتا ہے کہ ہر چیز کا وجود ہے، ہر چیز کا وجود ہے۔ جب وجود کو حاصل کر لیتا ہے کہ وجود ہے، یہاں سے فلسفہ شروع ہوتا ہے، اور یہی فلسفہ یونانی میں کہ وجود ہے۔ لیکن یہ فلسفہ منحرف ہو جاتا ہے جگہ جا کے کہ جہاں پہ بتایا گیا ہر چیز موجود ہے اور یہ ساری چیزیں وجود مل کے کمال حاصل کرتی ہیں، اسی میں انسان ہے جس کا وجود ایسا ہے کہ جو ترقی پاتا ہے، کمال حاصل کرتا ہے، اور دکھایا کہ دیکھو انسان نے کتنا کمال حاصل کر لیا، انسان نے کتنا کمال حاصل کر لیا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہر چیز انسان کے لیے وہی ہے جو قرآن نے کہا کہ میں نے انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ آج انسان آسمانوں پہ جا رہا ہے، آج انسان سمندر کی تہ کو، سمندر کے سینے کو چیر کے اس کے جواہرات نکال رہا ہے، اور بہت ساری طریقے یہاں تک کرتے کرتے ہم نے یہ بھی دیکھا اور لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ساری ترقی انسان کے لیے ہے۔ نہیں عزیزوں، اصل ترقی اس کے لیے ہے کہ جسے پروردگار عالم نے بھیجا ہے۔ کس چیز کے لیے بھیجا؟ ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اگر انسان ہدایت حاصل کرے گا تو یقیناً وہ کمال حاصل کرتا جائے گا۔ کچھ علم ہمارے سامنے آئے، کچھ علم اہل بیت کے در سے انسانوں کے درمیان آئے، تو کبھی انسان چاند تک پہنچ رہا ہے، کبھی انسان تاروں میں کمان ڈال رہا ہے، کبھی انسان سمندر کے سینے کو چیر کے اس کی تہ تک جا رہا ہے۔ لیکن انسان چاند تک جا سکتا ہے، چاند تک چلا جائے اپنی ضرورت کے لیے، اور انسان تاروں تک پہنچ جائے، یہ انسان کی ترقی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تاروں تک پہنچا دے۔ لیکن جو ہدایت کے لیے آتا ہے وہ ایسا با کمال ہوتا ہے کہ زمین پہ بھی بیٹھا ہوتا ہے تو تارے کو اپنی دہلیز پہ بلا لیتا ہے، تارے کو اپنی دہلیز پہ بلا لیتا ہے۔ وہ با کمال انسان، وہی انسان ہدایت کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو جہاں یہ سارے مادے ہیں، ان مادوں کو، یہ مادے جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کبھی گیس ہوتا ہے، کبھی پانی ہوتا ہے، اور دوسری چیزیں شکل بدلتی جاتی ہے، ایک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ یہ آپس میں مل کے صورت اختیار کر لیتی ہے، آپس میں مل کر صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ تو ذرا یہ بتاؤ کہ مادے کے اندر یہ شعور آیا کہاں سے؟ مادے کے اندر یہ شعور آیا کہاں سے؟ کیا مادے ملے انسان خلق ہو گیا، مادے ملے یہ ساری چیزیں خلق ہو گئی، کہ مادے کے اندر یہ شعور آیا کہاں سے؟ کہا ضرورت ہے اس بات کے لیے، ضرورت ہے اس نظریے کے لیے کہ ہم اس چیز کو مانیں کہ ایسا کوئی ماورا ہے، ایسا کوئی مافوق ہے کہ جو ان کی نظارت کر رہا ہے، جو حکیم ہے، جس کی حکمت ایسی ہے، جو یہ جانتا ہے کہ آنکھوں کو کہاں پر لگانا چاہیے، ناک کہاں پر ہو، زبان کہاں پر ہو، ہاتھ کہاں پر ہو، پیر کہاں پر ہو۔ وہ حکیم کی حکمت اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ وہ حکیم ایسا عادل ہے، وہ حکیم ایسا عادل ہے، کیونکہ عادل کی مختصر سی تعریف یہ ہے وضع الشیء علی فی محلہ، بہت توجہ چاہتا ہوں، وضع الشیء علی فی محلہ، عدالت کا مختصر تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے۔ اگر کہیں اور رکھ دے،
اگر کہیں اور رکھ دے تو اس کی عدالت کا تقاضا نہیں ہوگا بلکہ عدالت کے خلاف ہوگا۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر یہ لکڑی ہے، اگر لکڑی بہت بڑی ہے تو ہم اسے چھت پہ لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد یہی لکڑی کو کبھی ممبر بن جاتا ہے، اسی لکڑی سے اور دوسرے کام آتی ہیں یہ لکڑیاں، لیکن جب یہ لکڑیاں فالتو ہو جاتی ہیں، نظر آتی ہیں، تو ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ اسے چولہے میں ڈال دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اسی لکڑی کو ہم سجدہ بنا کے اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ اور یہی ساری چیزیں ایک چیز ہے، معیار بدل رہا ہے، نام بدل رہا ہے۔ کبھی لکڑی چھت پہ لگ گئی، کبھی لکڑی دروازے پہ لگ گئی، کبھی لکڑی کھڑکی پہ لگ گئی، کبھی لکڑی ممبر بن گئی، کبھی لکڑی سجدہ بن گئی۔ اب چھت میں لگی ہوئی لکڑی یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ مجھے سجدہ بنا کے اپنی جیب میں رکھ لیں، آپ مجھے سجدہ بنا کے اپنی جیب میں رکھ لے، کیوں نہیں کہہ سکتی؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں صلاحیت دیکھی جاتی ہے، قد و قامت نہیں دیکھا جاتا۔ ہمارے ہاں صلاحیت دیکھی جاتی ہے، قد و قامت نہیں دیکھا جاتا۔ جس کی جو جگہ ہے اسے وہیں رکھنا چاہیے۔ تو وہ پروردگار عالم جو حکیم ہے، جس کے پاس ایسی حکمت ہے کہ جس کی حکمت سے کوئی انسان خالی نہیں ہے، اس کی حکمت سے کوئی فرار نہیں کر سکتا، وہ جانتا ہے کہ کسے کہاں رکھنا ہے، وہ جانتا ہے کسے کہاں رکھنا ہے۔ شاید اسی لیے قرآن نے آواز دی آیاتم فیہ بینات، یاد رکھو ہم نے کعبے میں کھلی ہوئی آیتوں کو قرار دیا ہے، ہم نے کعبے کے اندر کھلی ہوئی آیتوں کو قرار دیا۔ مولا کائنات کا کعبے میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار جانتا ہے کہ کسے کعبے میں خلق کرنا ہے، کسے کعبے کے باہر خلق کرنا ہے۔ صاحب محمد عزیزوں، اللہ نے ہدایت کے لیے ان ہادی کو بھیجا ہے، اور ذات علی ایک ایسی ذات ہے جو ہمارے لیے کردار سازی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم جس کی ابتدا کو دیکھیں اور انتہا کو دیکھیں کہ جس کی ابتدا کعبہ ہے اور انتہا مسجد ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علی کا سر کبھی سجدے سے نہیں اٹھا، اور ہمیشہ عبادت پروردگار میں علی نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے کہ ابتدا پر محمد اور محمد ہے۔ تو ابتدا علی اور انتہا علی، اس کردار کو ہم دیکھیں کہ کردار کیسا ہے، یقیناً انسان کی کردار سازی کا ذریعہ ہے۔ اور آج کی شب بہت ہی اہم شب ہے، کیونکہ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور کل سے 13، 14، 15 یہ 3 تاریخیں ایسی ہیں کہ جس میں 15 تاریخ کو عمل داؤد کیا جاتا ہے۔ 13 کو روزہ رکھیں، 14 کو روزہ رکھیں اور 15 کو روزہ رکھیں، عمل داؤد کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی پوری روایت جو ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بیان کی گئی ہے۔ تو عزیزوں، بس یہی عرض کرنا ہے کہ مولا کائنات کی ذات والا صفات ایک ایسا کردار ہے جو پوری دنیا بشر کے لیے کردار سازی کا ذریعہ ہے۔ ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ آج اس شب میں تجھے اس مولود کا واسطہ جو جسے تمہیں کعبے میں پیدا کیا، اس علی کا واسطہ جس کو طفیل بنایا ہے پیغمبر اسلام نے، جس کا واسطہ دیا ہے پیغمبر اسلام نے اپنی دعاؤں میں، کہ پروردگار تجھے اس کا واسطہ جو مرحومین ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے، پروردگارہ جو بیمار ہیں حاضرین کے گھر میں کوئی بیمار ہے اسے شفا کامل عطا فرما، پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا دے، جو برسر روزگار ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، حفاظت کر رہے ہیں ان کی حمایت فرما، علامہ اعظام طلاب کرام کی حفاظت فرما، جن کے شادی میں مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو بے گھر ہیں انہیں صاحب گھر بنا دے، جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں حج و زیارات کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ظہور میں تاجیل فرما۔